بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ام حمید رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک صحابی عورت ہیں۔ وہ کہتی ہیں کہ میں پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئی اور جا کر کے عرض کیا کہ اللہ کے رسول، میری خواہش ہے کہ میں آپ کے پیچھے جماعت کے ساتھ نماز پڑھا کروں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ میں بھی سمجھتا ہوں کہ آپ کی چاہت محبت ہے کہ آپ میرے پیچھے نماز پڑھیں، لیکن سنو، آپ کی نماز آپ کے کمرے کے اندرونی حصے میں پڑھنا یہ کمرے کے باہر کے حصے میں پڑھنے سے زیادہ بہتر ہے، اور کمرے کے باہر کے حصے میں نماز پڑھنا یہ آپ کے گھر کے صحن میں نماز پڑھنے سے زیادہ بہتر ہے، اور گھر کے اندر صحن میں نماز پڑھنا یہ محلے کی مسجد میں جا کر نماز پڑھنے سے زیادہ بہتر ہے، اور محلے کی مسجد میں نماز پڑھنا یہ میرے پیچھے میری مسجد میں آ کر کے نماز پڑھنے سے زیادہ بہتر ہے۔ پھر حضرت ام حمید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے گھر کے کمرے کے اندرونی اندھیرے کے حصے میں اپنے لیے ایک مسجد، ایک نماز کی جگہ بنائی جہاں نماز پڑھتی تھی یہاں تک کہ اس کی وفات ہوئی۔ ابھی یہ اس زمانے کی بات ہے جب تک عورتوں کو منع نہیں کیا گیا تھا مسجد میں آنے سے۔ جب منع نہیں کیا گیا تھا اس وقت اللہ کے نبی نے عورتوں کو ترغیب دی کہ اپنے گھر میں پڑھو، گھر کے صحن میں نہیں، اندر چھپ کر، صرف کمرے میں نہیں، کمرے کا بھی اندر کا کوئی کونا ہو جہاں بالکل اندھیرا ہو کہ گھر کے لوگوں کی بھی نظر نہ پڑے، اس جگہ پر جا کر کے نماز پڑھا کریں۔ اور بعد میں تو جا کر کے خود پیغمبر کریم کے زمانے میں بھی کچھ اس طرح کی نشانیاں آئیں۔ صحابہ کرام کے زمانے میں تو سب صحابہ نے مل کر کے فتویٰ لگا دیا کہ عورتوں کو مسجد میں آ کر کے جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے پر پابندی ہے۔ ایک مرتبہ حضرت ابن عمر کا غالباً واقعہ ہے کہ اس نے گھر والی سے فرمایا کہ آپ رات کے ٹائم پر نماز کے لیے مسجد میں نہیں جایا کریں، تو اس نے بولا کہ اللہ کے نبی نے جب منع نہیں کیا تو آپ کون ہوتے ہیں؟ شوہر تھا لیکن خاموش ہو گیا۔ جب پیغمبر کریم کی بات آ گئی تو پھر کسی کو زبان چلانا اور کوئی بات اپنی طرف سے کرنا یہ تو گمراہوں کا کام ہو سکتا ہے، کسی مسلمان کا یہ کام نہیں ہے کہ نبی پاک کا نام آ جائے پھر بولے کہ نہیں اس کا یہ مطلب ہے اور یہ مطلب ہے، نہیں۔ تو پھر حضرت نے کیا کیا کہ ایک مرتبہ رات کے ٹائم پر اندھیرا تھا، وہ جیسے ہی نماز کے لیے جا رہی تھی تو اس نے پیچھے سے جا کر ایک کپڑے کو تھوڑا سا کھینچ لیا، چادر کو کھینچ کر کے اور سائیڈ پہ چلے گئے۔ ابھی اس کے بعد اس نے مسجد میں جانا، نماز کے لیے جماعت کے لیے جانا چھوڑ دیا۔ 2-3 دن گزر گئے تو پوچھا کیوں نماز کے لیے نہیں جا رہی ہو؟ بولا حالات اچھے نہیں ہیں، بس اس کو سمجھانا مقصد تھا، وہی ہو گیا۔ اور یہی ایک غیرت کا تقاضا ہوتا ہے۔ جو گندی عورتیں ہوتے ہیں یا گندے ذہن کے لوگ ہوتے ہیں، اللہ معاف فرما، اگر ان کے سامنے کوئی اس طرح کا واقعہ ہوتا ہے پھر چلاتی ہیں یہ ہو گیا، یہ ہو گیا، میری طرف اس نے دیکھا، میرے کپڑے کو کھینچا۔ نہیں، عزت والا آدمی اپنے عیبوں کو، اپنے خامیوں کو چھپاتا ہے، پھیلاتا نہیں ہے۔ خیر، تو یہاں اس حدیث مبارکہ میں یہ بات سمجھائی گئی کہ عورتیں اپنے گھر کے اندر نماز پڑھیں، باہر نہ نکلیں۔ نماز جیسی عظیم عبادت ہو، اللہ کے گھر میں مسجد میں ہو، جماعتی صحابہ کرام جیسے پاک لوگ ہوں جن کے پاک ہونے کا اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں اعلان کیا، ایسے پاک لوگ ہوں، پھر بھی عورتوں کو گھر سے باہر نکل کر کے مسجد میں آنے سے اللہ کے نبی منع کر رہے ہیں۔ اور آج کل کی عورتیں ہیں ذرا سی بات پر گھر سے نکلتی ہیں، مارکیٹ جانا ہے، ادھر جانا ہے، ادھر جانا ہے۔ بھائی مسجد سے زیادہ کوئی پاک جگہ نہیں ہو سکتی، صحابہ کرام سے زیادہ پاک لوگ اور کوئی نہیں ہو سکتے۔ جب ان کے سامنے پردے میں عورتوں کو جانے سے اللہ کے نبی منع کر رہے ہیں
تو کیا آج کی عورت ان سے زیادہ پاکیزہ ہیں؟ اس وجہ سے عورتوں کو گھر کے اندر جتنا چھپاؤ گے اتنی گھر میں برکتیں آئیں گی۔ گھر کے اندر بے چینی، بے سکونی، مالی پریشانیاں، رزق کی تنگی کا ایک بڑا سبب گھر کی عورتوں کا بے پردہ ہونا ہے، کیونکہ جہاں کہیں اللہ کی نافرمانی ہوتی ہے وہاں بے برکتی آتی ہے۔ ابھی اس سے بڑی کیا نافرمانی ہوگی کہ کھلم کھلا عورتیں اللہ کی نافرمانی کر کے گھر سے باہر نکل رہی ہیں، بے پردہ ہو کر کے گھر سے باہر نکل رہی ہیں۔ تو خیر ان چیزوں کا خیال رکھیں، اور عورتوں کے آواز کا بھی پردہ ہے، اور ان کے جسم کا بھی پردہ ہے، ان کے اترے ہوئے کپڑوں کا بھی پردہ ہے۔ پہنے ہوئے کپڑوں کا تو ہے ہی، لیکن اتار کر کے کسی مردوں کے سامنے کہیں سکھانے کے لیے کہ لٹکا دینا، اس کا بھی پردہ ہے، ناجائز ہے، جائز نہیں ہے۔ اور کوئی عورت کسی مرد کو جا کر کے درزی کو اپنے کپڑے بھیجے کہ اسی سائز کے میرے لیے کرتا بناؤ یا شلوار بناؤ، قمیص بناؤ، یہ بھی ناجائز ہے۔ عورت کے سائز کا پتہ مرد کو نہیں لگنا چاہیے کہ اس کی قمیص کی سائز کیا ہے، شلوار کی سائز کیا ہے۔ اگر اللہ کی ناراضگی کا خوف ہے تو ان چیزوں کو سنجی ڈال لیں، بیٹیوں کو، بیویوں کو، بہنوں کو اچھی طرح سے سمجھائیں۔ لیکن اگر آپ دین کی بات کو لاپرواہی کرو گے اس سے اور توجہ نہیں کرو گے تو پھر بیماریاں آئیں گی، جتنی نافرمانیاں بڑھیں گی اتنی ہی پریشانیاں آئیں گی۔ اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے۔ تو آج کے زمانے میں صحابیات تو نہیں ہیں، مرد صحابہ جیسے پاک تو نہیں ہیں۔ آج بھی یہی حکم ہے کہ اگر کوئی عورت مسجد حج کے لیے گئی ہے یا عمرے کے لیے گئی ہے تو جس ٹائم پر اس کو طواف کرنا ہو، عمرہ کرنا ہو، اس ٹائم پر تو مسجد میں جائے، اچھی بات ہے۔ اس کے علاوہ اپنے ہوٹل میں بیٹھی رہے، ہوٹل میں نماز پڑھے، یہ زیادہ بہتر ہے مسجد میں جانے سے، مسجد حرام میں جانے سے۔ حالانکہ اس چیز کا اللہ کے نبی کو پتہ تھا کہ مسجد نبوی میں 50,000 نمازوں کے برابر ثواب ہے ایک نماز کا، مسجد حرام میں 1,00,000 نمازوں کے برابر ثواب ہے، خود پیغمبر کریم نے بتلایا۔ اس کے باوجود اللہ کے نبی فرماتے ہیں عورت اپنے گھر میں پڑھے تو زیادہ فضیلت ہے، یعنی عورتوں کو اپنے گھر میں چھپ کر کے پردے میں نماز پڑھنا یہ 1,00,000 نمازوں سے زیادہ ثواب کا ذریعہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو صحیح سمجھ نصیب فرمائے، گھر کو دین والا ماحول اور دینی سنتوں اور دینی تربیت کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔